کیا یہ ضروری ہے کہ حجاب میں سارے بال نظر نہ آئیں؟ اور ایک نے لکھا ہے کہ کیا حجاب کرنا ضروری ہے یا صرف ایک ماڈسٹ لباس پہننا ہی کافی ہوگا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی وضاحت اپنی کتاب میں کر دی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جب مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے ملنا ہو، ملنے کے مواقع گھروں میں بھی پیش آتے ہیں، خاندان میں بھی آتے ہیں، تقریبات میں بھی آتے ہیں، آپ دفتر میں کام کرتی ہیں وہاں بھی آتے ہیں، کسی اور محفل مجلس میں بھی آ جائیں گے، ہوٹلوں میں بھی آتے ہیں، تفریح گاہوں میں بھی آتے ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی مردوں اور عورتوں کو آپس میں ملنا ہو تو انہیں کچھ آداب بتائے گئے ہیں۔ یہ جو حجاب، نقاب، اس طرح کے الفاظ ہیں، یہ قرآن مجید کے لیے اجنبی الفاظ ہیں، یعنی یہ کوئی استعمال نہیں ہوئے۔ جو لفظ، صحیح لفظ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس بات کو ادا کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کو ملنے کے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایٹیکیٹس بتائے، آداب بتائے ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ 3 باتیں ہیں، ان میں سے 2 مردوں اور عورتوں دونوں کو کہی گئی ہیں، ایک بات عورتوں کو الگ سے کہی گئی، یعنی کل 3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ جب مردوں اور عورتوں کو آپس میں ملنا ہو تو وہ اپنی نگاہوں میں شرافت اور حیا پیدا کریں۔ اس کے لیے عربی زبان کی تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ یغضوا من ابصارہم، یعنی اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کریں۔ پستی پیدا کرنا یہ تعبیر ہے اس چیز کی کہ نگاہ تاڑنے والی نہ ہو، خط و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہو۔ بات کرنے کے لیے جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس سے روکنا مراد نہیں ہے، بلکہ نگاہ کے اندر ایک حیا رہنی چاہیے، جیسے کہ ایک شریف انسان دیکھتا ہے۔ تو پہلی ہدایت یہ کی گئی ہے، اور یہ مردوں کو بھی کی گئی ہے، عورتوں کو بھی کی گئی ہے، وہ بھی اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کریں اور مرد بھی اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کریں۔ دوسری یہ کہی گئی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ہمارے دین میں چونکہ اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، خاندان کا ادارہ قائم نہیں رہ سکتا اگر بدکاری کو جائز کر دیا جائے، تو بدکاری ایک بڑا گناہ ہے، تو اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی کرینے کا لباس پہنو، باحیا لباس پہنو، کوشش کرو کہ کوئی نمائش نہ ہونے پائے اور کوئی میلان بھی برا اپنی طبیعت کے اندر نہ آنے دو۔ تو گویا ایک بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اپنی شرمگاہوں کی مرد بھی حفاظت کریں، عورتیں بھی حفاظت کریں۔ تیسری چیز عورتوں کو کہی گئی ہے، اور وہ صرف عورتوں ہی کو کہی جا سکتی تھی۔ یہ فرمایا کہ ایک تو عام زندگی ہوتی ہے، عورتیں آتی ہیں جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، دفتروں میں آتی جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ بناؤ سنگار کرتی ہیں، ان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے آرائش کا جذبہ رکھا ہے۔ تو اگر عورتوں نے آرائش کی ہوئی ہے، زیبائش کی ہوئی ہے، زیورات پہنے ہوئے ہیں، بنی سنوری ہوئی ہیں، تو پھر وہ اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں۔ بس یہ، اس کو آپ جو نام چاہے دیں۔ یہ جو اس طرح کی باتیں مشہور ہیں، بال اور فلاں اور فلاں، یہ اصل میں ہماری اشرافیہ نے اپنے کلچر میں پیدا کر رکھی۔ آپ جانتی ہیں کہ ہندوستان میں جو خاص طور پر دلی میں، لکھنؤ میں مسلمان بستے تھے، تو ان کی تہذیب کیا تھی؟ اس میں تو وہ بتاتی تھی بڑی بوڑھیاں کہ اگر تم نے کہیں بال بنائے ہیں اور وہ ٹوٹ کے کنگھی میں آ گئے ہیں تو ان کو بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، دفن کر دو۔ آپ دیکھیے، میں نے خود سنا ہے بڑی بوڑھی عورتوں سے، وہ یہ بتاتی تھیں ان کو۔ یا اگر کپڑے دھوئے ہیں کسی خاتون نے تو وہ صحن میں اس کو نہ ڈالے کیونکہ کسی غیر محرم کی نظر پڑ سکتی ہے، تو اپنے کمرے میں ڈال کے ان کو سکھا لے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس تہذیب میں ڈیوڑی بنائی جاتی تھی گھر کے سامنے، اس میں آ کے کہار ایک ڈولی رکھ دیتے تھے، عورتوں کا اگر کہیں جانا ہو تو اس میں بیٹھ جاتی تھیں، اس کے پردے لٹکا دیے جاتے تھے، پھر وہ کہار اندر آ کے ڈولی اٹھا کے لے جاتے تھے۔ کوئی خاتون اگر کسی کو ملنے جانا چاہتی، اس میں اتنی احتیاط برتی جاتی تھی کہ لوگوں کو خیال ہوا کہ جب کہار اٹھائیں گے تو اتنا پتہ تو چل جائے گا نا ان کو کہ عورت موٹی ہے یا نازک ہے، تو انہوں نے کہا اس میں پتھر رکھ دیا جائے تاکہ وزن کا اندازہ نہ ہو۔ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، خدا کی بات اتنی ہے جتنی میں نے آپ کو بتا دی۔